نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آج اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس رمضان المبارک ہم سب پر اللہ کا ایک خاص فضل ہوا کہ صبح صبح اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کی چند آیات کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس کامیابی پر اپنے بھائی قاری امیر معاویہ صاحب اور آپ تمام نمازی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ساتھیوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ اللہ کا قرآن سنا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ چونکہ رمضان المبارک کا آخری درس ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ بھی اختتام پذیر ہونے والا ہے، تو آج ہمارے درس کا عنوان ہے کہ اعمال کی قبولیت کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ ہمارے جد امجد، انبیاء کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنانے والے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بطور مستری کے کام کرنے والے، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، قبلہ کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد انہیں سب سے بڑی فکر لائق ہوئی کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لے، تو دونوں احباب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے والے اور اسماعیل علیہ السلام دعا کی قبولیت پر آمین کہنے والے، دعا کے جواب میں آمین کہنے والے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم نے بیت اللہ کی تعمیر تو کر لی، تیرے گھر کی بنیاد تو ہم نے قائم کر لی، لیکن یا اللہ ہم پھر بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، ہمارے اس مبارک عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا، العلیم اور تو ہی حالات کو جاننے والا، یا اللہ تجھے ہمارے دل کا پتہ ہے کہ ہم نے محض تیری رضا کے لیے، تیری دین کی سربلندی کے لیے ہم نے بیت اللہ تعمیر کی، یا اللہ ہم تجھ سے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے والے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے والے، اور ایک جامع دعا کی ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔
جب انبیاء کرام کے جد امجد اور ہم سب کے جد امجد اللہ سے یہ اعمال کی قبولیت کی فکر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے تو اعمال کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کے اعمال میں کمال درجے کا اخلاص ہے، لیکن پھر بھی وہ عمل کرنے کے بعد اعمال کی قبولیت کی فکر کر رہے ہیں اور رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ تو ہم نے عبادات میں گزار دیا جو اللہ نے توفیق دی، لیکن آج سے ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہر وقت ہماری زبان پر یہی دعا ہو، یا اللہ جو اس مبارک مہینے میں ہم نے عمل کیے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ اعمال کی قبولیت کی اتنی فکر کرتے ہیں جتنا تم لوگ اعمال کرنے کی فکر کرتے ہو۔ اعمال کرنا وہ تو اللہ کی توفیق سے اللہ جتنی توفیق دے دے، لیکن نیک لوگ اعمال کی قبولیت کی اتنی فکر کرتے ہیں جتنا تم لوگ اعمال کرنے کی فکر کرتے ہو۔ اب اعمال کی قبولیت کی اپنی فکر بہت کرنی ہے۔ اب اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوئی، اور اس کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور قتل ہو گیا، اور یہ اس زمین پر، روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ اب وہ قتل کیوں ہوا؟ حسد کی بنیاد پر، کہ ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، اور اس وقت قربانی کی قبولیت کا سبب، ظاہری سبب یہ ہوتا کہ قربانی کر کے اس کو کھلے میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے اللہ کی طرف سے آگ آتی، وہ اس کو اٹھا کر لے جاتی، جس کی قربانی اوپر چلی جاتی وہ دلیل ہوتی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب دونوں بھائیوں نے قربانی کی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہ کی۔ اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ عمل تو قربانی والا میں نے بھی کیا، عمل تو قربانی والا میرے بھائی حابیل نے بھی کیا، لیکن اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہ قبول ہوئی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے فکر مند ہونا چاہیے تھا، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے تھی کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کی، ضرور اس میں کوئی خاص وجہ ہوگی، اور میرے اندر ضرور کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے قربانی قبول نہ کی۔ لیکن اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، وہ قتل کرنے پر تل پڑا، لڑائی پر اتر آیا۔ اس وقت حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ اعمال ان لوگوں کے قبول کرتا ہے جن کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ متقین لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ تو وہاں حابیل نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعمال ان لوگوں کے قبول ہوتے ہیں جن کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہوا، اس وقت سے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ روزے کا مقصد اعظم تقوی اختیار کرنا ہے، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اب ہم نے فکر کرنی ہے کہ آیا ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر ہو گیا تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے۔ اگر تقوی پیدا نہیں ہوا پھر ہمیں فکر کرنی ہوگی اور رب سے اپنے اس جرم کی معافی کرواتے ہوئے دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ ہمارے اندر تقوی تو پیدا نہ ہو سکا، ہم پھر بھی تو اسے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما دے، ہمارے رمضان المبارک کے مہینوں کی عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ تو اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعمال میں تقوی اختیار ہونا چاہیے، تقوی پیدا ہو جائے تو اعمال قبول ہوتے ہیں۔ دوسری شرط یہ جو ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال میں سے سب سے محبوب اعمال، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان، اعمال میں سے سب سے محبوب عمل اللہ کو وہ ہے جن میں ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم نے رمضان میں یہ نیت کی ہے کہ ہم رات کو تہجد پڑھیں گے، 2 رکعت تہجد اگر ہم رمضان کی راتوں میں پڑھتے ہیں
تو اب ہم نے اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ اگر تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی ہماری وہ استقامت باقی رہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے نماز باجماعت پڑھنے کا ارادہ کیا، رمضان مبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد بھی اگر وہ ہمارا عمل اسی طرح جاری ہے، استقامت ہے اس میں ہمیشگی ہے، تو پھر مبارک ہے ہمیں کہ ہمارے وہ اعمال قبول ہو گئے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری یہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھی، اگر وہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ دیکھے کہ اسے عصر کی نماز کی فکر لائق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر تو آئندہ اگلی نماز کی اس کے دل میں طرح پیدا ہو رہی ہے، فکر لائق ہو رہی ہے، تو سمجھ لے کہ اس کی یہ نماز قبول ہو گئی۔ اگر اسے دوسری نماز کی توفیق مل رہی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ جو اعمال ہم نے رمضان المبارک میں شروع کیے ان میں ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے، ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت، اور روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ تو گزار لیا ہے، اس میں جتنے ہم نے اعمال کیے ان کو قبول کر لے۔ 6 مہینے وہ رمضان کی قبولیت کی دعا کرتے، اور اگلے جتنے مہینے ہوتے وہ رمضان کی آمد کی دعائیں کرتے کہ یا اللہ اس مبارک مہینے کو دوبارہ ہمارے پاس بھیج دے تاکہ یہ برکتیں اور سعادتیں ہم حاصل کر سکیں۔ تو ہم نے اپنے اندر بھی یہ مادہ پیدا کرنا ہوگا کہ اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد ہم بار بار ہر نماز میں اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو گزر گیا، ہم تو اس سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کی دنوں میں قرآن مجید سمجھا ہے، سیکھا ہے، قرآن کے درس میں بیٹھے ہیں، آج ہم نے اس درس کے اختتام پر یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے تیرا قرآن سمجھا ہے، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جب کبھی ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور اس محفل میں شریک ہوں گے، اس درس کو سننے کا اہتمام کریں گے۔ تو جب ہم یہ اہتمام کریں گے، اپنے دل میں یہ نیت کریں گے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کا دل کہا گیا ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں کا دل کیوں کہا گیا؟ اس میں نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ذرا توجہ کریں، اگر انسان کا دل درست نہیں، لیکن انسان ظاہری طور پر جتنا عمل کرتا رہے وہ عمل قبول نہیں اگر اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں۔ لیکن اگر انسان کی نیت ہے، عمل وہ نہیں بھی کر رہا، تو بسا اوقات اللہ اس نے صرف ارادے کی وجہ سے ثواب دے دیتے ہیں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیک اعمال کا ارادہ کرنے سے بھی اللہ اس عمل کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ تو یہ دل جو ہے یہ بہت اس کا اہم مقام ہے جسم میں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کا بھی بہت مقام ہے سارے مہینوں کا، کہ دل اگر نیت بھی کر لے تو اللہ اعمال کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے آج سے یہ نیت کر کے جانا ہے کہ جس طرح ہم نے اس مہینے میں قرآن مجید کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، درس میں بیٹھے ہیں، اہتمام کیا ہے، اسی طرح آئندہ بھی اس مہینے کے بعد بھی جب بھی جس دنوں کی بھی ترتیب بنے گی ہم ضرور اس مبارک محفل میں شریک ہوں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ چونکہ رمضان المبارک کے اختتام میں آج کی جو رات ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور آج کی رات میں جو اعمال کی فکر نہیں کرتا، بازاروں میں وقت گزار دیتا ہے، اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح مزدور سارا مہینہ مزدوری کرتا رہے، جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو وہ کہیں بھٹک جائے اور اس دن آئے ہی نہیں۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ پورا مہینہ وہ مزدوری کرتا رہا، لیکن جب پیسے لینے کا وقت آیا وہ کہیں بھٹک گیا، راستہ بھول گیا یا آگے پیچھے ہو گیا اور مزدوری حاصل نہ کر سکا۔ تو ہم بھی رمضان المبارک کے 30 دن ہم مسلسل عبادتیں کرتے رہے، کام کرتے رہے، اور جب مزدوری لینے کی رات آئی اس وقت ہم بازاروں میں بھٹک جائیں اور اعمال کی فکر نہ کریں، قبولیت کی فکر نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو آج کی رات بھی
ہم نے اسی طرح عبادات میں گزارنی ہے۔ اگر بہت زیادہ عبادت نہ کر سکیں تو کم از کم عشاء کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد آخر میں وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے قبولیت کی دعا کر لیں، یہی بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر بازاروں کا رخ نہ کریں بلکہ اپنے گھروں میں چلے جائیں اور جو مناسب ہو، جو عمل کرنے ہیں کر لیں۔ لیکن ہم نے یہ فکر کرنی ہے کہ آج کی رات بدلے کی رات ہے، آج ہم نے اللہ سے بدلہ لینا ہے۔ جو پورا مہینہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، آج ہم نے اللہ سے ان نیک اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اور کل مسلمانوں کی خوشی کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ سارا مہینہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس میں مبتلا رہے، تو اللہ نے مسلمانوں کی خوشی کے لیے ایک دن رکھا ہے جسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اب عید ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اچھے کپڑے ہم نے پہن لیے، عمدہ خوشبو لگا لی تو یہ عید بن گئی، حالانکہ حقیقی عید کیا ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید ولکن انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے عمدہ لباس پہن لیے، نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ عید حقیقی اس شخص کی ہے جو وعید سے ڈرتا ہے۔ آج عید ہے، اس کے بعد ایک وعید آنے والی ہے، اور وعید کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ جو آدمی آج رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کر لے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے، اگر ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے تو حقیقی معنوں میں ہماری عید اس دن ہوگی جس دن ہمارے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے گا۔ تو عید نئے کپڑے پہننے میں نہیں ہے، بلکہ عید تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب اس بات کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ دوسرا قول ہے لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے عود جیسی عمدہ خوشبو لگا لی ہے، بلکہ حقیقی عید تو اس آدمی کی ہے جس نے توبہ کی ہے اور پھر دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، کہ سچی توبہ کی رمضان میں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر ساری زندگی اس گناہ میں اگر مبتلا نہیں ہوا تو حقیقی عید اور خوشی اس آدمی کے لیے اس وقت ہے جب وہ اس گناہوں سے بچ رہا ہے۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے بڑے عمدہ کھانے بنا لے، بڑی عمدہ ہانڈیاں پکائیں، بلکہ حقیقی عید تو اس کے لیے ہے جس نے حتی الامکان مقدور کے ساتھ سعادت حاصل کرنے کی اور نیک بننے کی کوشش کی ہے۔ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو گھر میں اچھے اچھے کھانے پکا لے، ہانڈیاں اچھی اچھی پکا لے، بلکہ حقیقی عید اس شخص کے لیے ہے جس نے حتی الامکان نیک بننے کی کوشش کی ہے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جو دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ مزین ہو گیا، اچھے تیاری کر لیا، دنیا کا ساز و سامان خوبصورت بنا لیا، بلکہ حقیقی عید اس شخص کے لیے ہے جس نے تقوی کا ذات راہ اختیار کر لیا، جس نے اپنے دل میں تقوی پیدا کر لیا۔ جس کے دل میں تقوی پیدا ہو گیا، حقیقی عید اس شخص کے لیے ہے۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ حقیقی عید اس کی نہیں ہے جو عمدہ سواریوں میں سوار ہو کر سفر کرنے لگ پڑا، بلکہ حقیقی عید تو اس کے لیے ہے لمن ترک الخطایا، جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جس دن ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، چاہے وہ دن عید کا نہیں ہے لیکن حقیقی معنوں میں عید ہماری اس دن ہوگی۔ اور پہلا جملہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید وہ نہیں ہے جس نے عمدہ لباس پہن لیا، اس شخص کی عید حقیقی عید نہیں ہے۔ انما العید لمن خاف بالوعید، حقیقی عید اس شخص کی ہے جو وعید سے ڈرتا ہے۔ اب قیامت کے دن کا ڈر ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ میرے پیارے پیغمبر قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں تاکہ ان کے دل میں قیامت کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو ہم نے آج یہ نیت کرنی ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہمارے دلوں میں آخرت کا ڈر پیدا ہوگا۔ تو آج میں نے موضوع شروع کیا کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ مہمان آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو ہم نے اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی ہے اور کچھ نیک ارادے لے کر ہم نے اس مہینے کو رخصت کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ اہتمام کے ساتھ گزارا ہے،
اسی طرح ہم نے یہ نیت کرنی ہے، ارادہ کر کے اس مہینے کو رخصت کرنا ہے کہ آئندہ زندگی بھی اسی طرح گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمارے اس درس قرآن کے مبارک عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔